بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو جس رات کو یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ کتنی بڑی سیلیبریشن اور کتنی بڑی عظمت والی رات قرار دی گئی کہ زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھولا۔ اور اس رات کو جو اہمیت ملی، کس کی وجہ سے ملی؟ اس قرآن کی وجہ سے ملی۔ اس مہینے کو جو عظمت ملی، کس کی وجہ سے ملی؟ اس ایک رات کی وجہ سے ملی جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو خاص طور پر یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک رات ہے، جسٹ ون نائٹ، لیکن اس کو بتایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ورسز ہزاروں مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کتنی اس کی فضیلت ہے اور کتنی اس کی عظمت ہے۔ اور اس رات میں خاص طور پہ کیا بتایا گیا ہے کہ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یعنی بہت کثیر تعداد میں اس رات کو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ اور وہ کیا لے کر اترتے ہیں؟ ہر حکم کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ تو تقدیر کے فیصلے بھی اس رات کو ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہوتی ہے فجر تک۔ تو اس لیے خاص طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو آخری جو 10 راتیں ہیں، ان میں سے جو طاق راتیں ہیں، اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اس لیے اس معاملے میں خاص طور پہ احتیاط کہ ان راتوں میں پھر افطاریوں کی چہل پہل اور سوشلائزنگ میں ہی اس کو نہ گزارتے ہیں۔ بہت خیر و برکتوں والی رات ہے، تو دن کو بھی تھوڑا سا ریسٹ کریں تاکہ رات کو جاگ کر اس رات کی خیر و بھلائی کو حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کنکریوں کی کتنی تعداد ہوگی زمین پر؟ آپ سوچیں اس سے بھی زیادہ فرشتے اس تعداد میں زمین پر اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدنصیبی سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات نصیب کرے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا نا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ پورا مہینے میں تلاش کرو، کوئی ایک رات ہوگی، تو اس کو بھی کم کیا گیا۔ آخری عشرے کا خاص طور پہ کہا گیا۔ پھر آخری عشرے میں بھی 10 راتیں تو کرنا بہت بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ طاق راتیں، تو ٹوٹل کتنی بن جاتی ہیں؟ 5 راتیں بنتی ہیں۔ اور پھر وہ جو ڈیوریشن ہے مغرب سے لے کر فجر تک کا جو ٹائم ہے، تو اس میں خود پلاننگ کریں پہلے سے کہ کس طریقے سے آپ نے ان گھڑیوں کو گزارنا ہے کہ اللہ کی یاد میں، اور خوب خوب کثرت سے دعائیں کریں۔ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اپنی ہدایت کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس رات کی خیر و بھلائی سے جو محروم رہا وہ بدنصیب ہی ہوگا، اور بدنصیب ہی محروم رکھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سوال پوچھ لیا، کیونکہ آپ دیکھیں کتنا سارا ہم سب جب اس کی خیر و برکت کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، اچھا پھر اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو الحمدللہ کہ یہ سوال حضرت عائشہ نے کر کے ہم سب کے لیے آسانی کر دی کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو پھر میں کون سا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا بتائی کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اتنی اسپیشل رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنی بابرکت رات، اتنی عظیم رات، اور اس میں بھی اس کی عظمت اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جو سب سے خاص عمل بتایا گیا وہ دعا ہے،
اور دعا میں بھی سب سے اسپیشل دعا اپنی بخشش، اپنی مغفرت، کیونکہ یہی سب سے بڑی خیر ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔